الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں معتکف رہیں گے تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بیان کرنے سننے سے پہلے جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے اچھی نیتیں کر لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں. بیان اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا. علم دین کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان سننے کی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. فرض علوم میں سے بعض علوم حاصل کروں گا. نیز اگر صحیح طور پر مسئلہ سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، اس پر عمل بھی کروں گا. جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ثواب بھی زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے 12 رسائل کا مجموعہ ہے. صفحہ نمبر 131 اور غسل کا طریقہ صفحہ نمبر 34 میں مدنی پھول نمبر 7. جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہے، وضو نہیں ہے یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے. نمبر 8، ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یا خود اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی، یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں. 4 صورتیں یہاں بیان کی گئیں. نمبر 1، بیماری، کہ وضو غسل کرنے سے بیماری بڑھ جائے یا دیر میں صحیح ہونے کا اندیشہ. بیماری بڑھ تو نہیں رہی مگر بیماری اپنی جگہ پر قائم رہے گی اور دیر میں صحت یاب ہونے کا صحیح اندیشہ ہے. تیسری صورت، اپنا تجربہ ہے
کہ جب بھی وضو اور غسل کیا اس بیماری میں تو بیماری بڑھ گئی. یعنی آپ کو ایسا بخار ہے خدا نہ خواستہ بار بار آتا جاتا ہے اور آپ کو اپنا تجربہ ہو چکا ہے کہ جب بھی میں نے اس بیماری کے اندر اس طرح کے بخار کے اندر وضو کیا ہے غسل کیا ہے تو میری بیماری میں اضافہ ہو گیا اور مجھے کمزوری لاحق ہو گئی. اس کا صحیح اندیشہ ہو. نمبر 4، یا کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، داڑھی منڈا نہ ہو، علل اعلان نمازیں چھوڑنے والا نہ ہو، علل اعلان گالیاں دینے والا نہ ہو، مسلمان یوں سمجھے کوئی اسلامی بھائی مدنی ماحول والا ہو نا تو سارے صرف اسلامی بھائی مدنی ماحول کے ہوں، وہی طبیب آپ کے غیر فاسق طبیب ہو یہ بھی ضروری نہیں، اور جو ماحول کا ہو وہ غیر فاسق ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں. میں نے ایک بات آپ کو ایسے ہی بیان کی، یعنی دیندار آدمی جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں نماز پڑھنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا، اور اصل اس کی تعریف یہی ہے کہ جو گناہ علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، یعنی جس کا فاسق ہونا ہمیں معلوم نہ ہو، ایسا شخص. اب ایسا طبیب یعنی ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ آپ کے لیے پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں. پہلی صورت جو تھی وہ بیان کی گئی پانی پر قدرت نہ ہونے کی. وضو بھائی پانی پر قدرت نہیں ہے تو ہم یہ تھوڑی کریں گے کہ نماز نہیں پڑھیں. پانی پر قدرت نہیں ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے تو اب ایسی صورت میں تیمم کرنا ہوگا اور نماز کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اور دوسری صورت یہ کہ پانی پر تو قدرت ہے مگر بیماری کے مسائل ہیں تو اس کی 4 صورتیں ہیں کہ اب آپ کو وہاں تیمم کرنا ہوگا. اب تیسری صورت سنیے، یعنی پہلا موضوع تھا تیمم کرنے کا پانی پر قدرت نہ ہونا، دوسرا موضوع تھا بیماری اور عذر کا ہونا، اور تیسرا موضوع یہ ہے جہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں تیمم کر سکتے ہیں. نمبر 1 پانی پر قدرت نہیں ہو. نمبر 2 1 میل کے بعد تو آپ کو قدرت ہو جائے گی مگر 1 میل تک چاروں طرف آپ کے پانی آپ کی رینج میں نہیں ہے تب بھی تیمم کی اجازت ہے. نمبر 3 ایسی بیماری کے وضو یا غسل اس سے بڑھ جائے اور اس کی آپ تفصیلات سن چکے. اسی طرح قیدی ہے، وہ اس کو قید خانے والے وضو کرنے نہیں دیتے، اس کی صورت ہے. اور اسی طرح یہ بھی سماعت فرمائیے، نماز کے وقت بالکل قریب ہے، وقت ختم ہونے کے قریب ہے، نماز نکلنے کی طرف ہے تو اب بھی تیمم کی اجازت ہوگی. اس کا عملی طریقہ بھی انشاءاللہ عز و جل دکھایا جائے گا. آپ نے ابھی صرف تیمم کس صورت میں کرنا ہے اس کا بیان سنا. دوسری چیز یہ ہے تیمم کس چیز سے کیا جاتا ہے. آپ وضو کس سے کرتے ہیں؟ اب پانی ہے ہی نہیں تو پانی کے علاوہ اب آپ نے کوئی ایسی چیز ہو جہاں پانی نہ ہو اس چیز سے آپ نے تیمم کرنا ہے. وہ کیا چیزیں؟ وہ کیا چیزیں جس سے تیمم کریں گے؟ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے، یعنی نہ راکھ ہو نہ پگھلے نہ نرم ہوتی ہو، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے. اصل چیز جس سے تیمم کیا جاتا ہے وہ چیز ہے جو زمین کی جنس سے ہو. کس چیز سے تیمم ہوتا ہے؟ زمین کی جنس سے جو چیز ہو اس سے تیمم کیا جاتا ہے. اس کی تین باتیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ چیز ہوتی ہے جو زمین کی جنس سے ہوتی ہے. کیا 3 باتیں پائی جاتی ہیں؟ نمبر 1 جلائی جائے تو راکھ نہ ہو. نمبر 2 جلائی جائے تو پگھلے بھی نہیں. نمبر 3 جلائی جائے تو نرم بھی نہ ہو. لکڑی جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ لوہا جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اسی طرح اس طرح کی جو پلاسٹک ہے وہ جلائیں گے کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا. تو اب ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ زمینی جنس سے نہیں ہوتی.
اب کیا چیزیں زمینی جنس سے ہوتی ہیں؟ آپ نے ایک جیسے مٹی کی آواز دی، اور عام طور پر صرف مٹی سمجھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ریتا، چونا، سرما، گندک، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو. پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے، ہاں اگر ان پر کسی چیز کا جرم یعنی جسم یا طے ہو جو جنس زمین سے نہیں، مثلا کانچ کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں. یہ میں خالی کٹورے لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں. اب دیکھیں آپ قافلوں سے بھرتے نہیں بھرتے، یہ آپ کی مرضی ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کٹورا ہے. اب یہ جو کٹورا ہے، پہلے ہم اس کو لے لیتے جو سیدھے ہاتھ میں، اس پر کسی قسم کی کوئی طے، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہے، جیسا کہ آپ اس وقت چینل پر دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی طے نہیں ہے. اب آپ کو دوسرا کٹورا، یوں کہہ لیں فینسی کٹورا دکھایا جا رہا ہے، چمکیلا. اب یہ دیکھیے کہ اس پر پوری طے موجود ہے، آپ کو چمکتے ہوئے تھوڑی تھوڑی روشنی بھی نظر آ رہی ہوگی اس میں. اب ہم اس کی بیک سائڈ پر جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ بیک سائڈ میں یہ جرم ہے، یہ جرم نہیں ہے، جیسا کہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے. باڈی طے، جسم یہاں پر ہے جو چمکا رہا ہے، اس کو کوٹ کیا گیا ہے، اور اس جگہ کو کوٹ نہیں کیا گیا. تو اب اس سے تیمم، اس سائڈ سے تیمم جائز نہیں ہے. یوں نہیں دکھائیں، منہ کے اندر میرا ہاتھ یہ دکھائیں، یہ پوزیشن. یہ پالش لگی ہوئی ہے، یہاں تیمم نہیں ہو سکتا. اس سائڈ پہ، اس کٹورے پہ پالش نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، تو اس سے تیمم ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھیے، یہ مکسچر، اس سائڈ سے تیمم نہیں ہو سکتا، اور اس سائڈ سے تیمم ہو سکتا ہے. اب آپ اس کٹورے سے پانی بھی پیجئے، بیمار ہو تو اس کٹورے سے پانی پیجئے اور اس حصے سے تیمم کیجئے. اب کیسے کریں گے یہ آپ کو بتا رہے ہیں. جس مٹی، پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری، یعنی اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا، یعنی وہ نہ ناپاک ہو کہ اس پہ نجاست کا اثر ہو، اور نہ ہی یہ کہ آپ کو پتا تھا یہ کٹورا ناپاک ہوا تو یہ خشک ہو گیا اور اس پہ اگر کسی کے پیشاب وغیرہ کے چھینٹے لگے تھے تو اب آپ اسے تیمم نہیں کر سکتے، بلکہ اسے پاک کرنا ہوگا، اور جو اس کے احکام ہیں ان کے احکام پر عمل کرنا ہوگا. آئیے اب آپ کو مٹی کی طرف لے کر چلتے، باقی احکام آپ کو بعد میں بیان کریں گے، تیمم کا عملی طریقہ دکھائیں گے، لیکن آپ سارے آگے آ جاتے. ہمارا اپنے سارے جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے تو ہمیں یہاں پر کرنا ہوتا ہے عملی طریقہ. اس کا کیا کریں؟ اصل مدنی قافلوں میں شاید ہمارا سفر نہیں ہے نا، سفر ہو تو پھر ہماری تربیت بھی ہو جائے اور پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کیا کس وقت میں کیا کام کرنا ہے. اب یہ جتنے سارے آگے آگے ان کی مدنی سزا کیا ہوگی؟ نہیں، سارے نہیں دیں گے قافلے میں. ان میں کون کون ہے مدنی قافلے میں چاند رات والا؟ پیچھے والے بھی تعاون کرنا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے. یہ سب نے صدا قبول نہیں کی. یہ ہمارا آپ نے عملی طریقہ تو ڈسٹرب کر دیا ہے. اب یہاں لائٹ بھی نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، لائٹ کھولنی پڑیں گی. یہ بھی کھولیے.
اس وقت آپ دیکھیے آپ کے سامنے اسکالرس نہیں تو چل رہا ہے. آپ نے سب سے پہلی چیز یہ ملاحظہ کر لی کہ ہر وقت تیمم نہیں ہوگا. ہماری مرضی آ گئی, ہمارا موڈ ہو گیا, ہم نے تیمم کرنے بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہے. پہلی چیز آپ نے یہ سمجھی ہے تیمم بعض وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے. آپ کو ایسا عذر شرعی ہے جس میں تیمم کرنا ہے تو آپ تیمم کریں گے, ادروائز یعنی بصورت دیگر آپ تیمم نہیں کر سکتے. نمبر ایک. نمبر دو, تیمم ہر چیز سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے مخصوص اشیاء ہیں جس کا بیان ہوا. اب اگر آپ کو وہ باتیں یاد نہیں رہتی جو بیان کیا گیا, جو اصول بیان کیا گیا, تو ہم آپ کو اشیاء پریکٹیکل دکھا دیتے کہ کون سی شے سے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور کون سی شے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے. آپ یہاں آگے تو آ گئے ہیں, کل کو اگر آپ یہاں آ گئے تو پھر پتہ نہیں ہم کہاں جا کر پریکٹیکل کریں گے. اب آپ کے سامنے اس وقت کیا کیا ہے, ذرا دکھائیے بھائی, کیا کیا چیزیں لے کر آ گئے ہیں. یہ آئی آپ کے پاس, یہ پلاسٹک کی ڈیکس آئی ہے. کیا اس سے تیمم ہو سکتا ہے؟ جی, اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. یہ زمینی جنس سے نہیں ہے کہ آپ اس کو جلائیں گے تو یہ پگھل جائے گی. اور کون سی چیز ہے آپ کے پاس؟ اچھا, یہ آپ کے پاس کپڑے کا بیگ موجود ہے اور یہ آپ نے اس وقت رکھا ہوا ہے. کیا اس سے تیمم کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو جلائیں گے تو یہ جل جائے گا. اور آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ اچھا, یہ پانی کی بوتل ہے, اس بوتل سے ہم کر سکیں گے کیونکہ یہ بھی پلاسٹک ہے اور یہ بھی جل جائے گا, اس سے بھی نہیں ہوگا. اچھا, یہ آ گئی لکڑی کی ڈیکس آ گئی ہے. اب لکڑی کی ڈیکس سے ہم کر سکتے ہیں تیمم؟ ہم لکڑی کی ڈیکس سے بھی تیمم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کو جلائیں گے تو جل جائے گی. پھر بھائی کیا بچا یار آپ کے پاس کچھ؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھائی یہ مٹی ہے, اس کو جلائیں تو یہ مٹی راکھ بن جائے گی, اس کو جلائیں تو یہ مٹی پگھل جائے گی, یہ اس کو جلائیں تو مٹی نرم ہو جائے گی. تو اب یہ چیز زمینی جنس سے ہے, اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب. اتنی چھوٹی سی چیز مثال میں دیں گے کیسے ہوگا؟ تو کرنے والا کیسے کرے گا؟ آپ جیسا کرے گا دوسرا کیسے کرے گا؟ اس کو تھوڑا اتنا بڑا کوئی پتھر کا ٹکڑا دیں تو ہوگا. پتھر سے, بہرحال پتھر بھی زمینی جنس سے ہوتا ہے جیسا کہ دکھایا گیا. وہ الگ بات ہے کہ چننا منا سا پتھر اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے, اور اگر اس طرح کوئی بڑا پتھر ہوگا تو آپ اس سے تیمم کر سکیں گے. یہ زمین کی جنس سے ہے, پتھر بھی نہ جلتا ہے, نہ نرم ہوتا ہے, نہ راکھ بنے گا. صلو علی الحبیب. اچھا بتائیے, اس سے تیمم ہو جائے گا؟ ایک اٹلا آپ اپنی بات بیان کریں, جس کو دکھائیں تو یار تھوڑا آن ہے. ہاں, یہ میرے سامنے دیوار ہے, اس سے کون کہتا ہے تیمم نہیں ہوگا؟ کون کہتے ہیں تیمم نہیں ہوگا؟ میں یہ نہیں بولا تیمم ہوگا, آپ کہتے نہیں ہوگا. اور کون کہتا ہوگا؟ یار آپ کو اپنی رائے بیان کر دی نا, میں نے سن لی. اب آپ تھوڑا بریک. بھائی اس سے تیمم ہو جائے گا, کون کہتا ہے؟ بھائی آپ آج ویسی یوم غفل مدینہ, یار ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا ہم نے, پھر بھی بولی جا رہے ہیں یار, کیسے چلے گا؟ آپ بیان فرما رہے ہیں, انشاءاللہ میں وجہ بھی پوچھوں گا نا. وہ جو چاند رات کو 30 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے ان سے ہم وجہ بھی پوچھیں گے, فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا آپ بتائیے دوبارہ, کون کون کہہ رہے وہ تیمم ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تیمم ہو جائے گا, ہاتھ کم ہو رہے ہیں یار. تیمم نہیں ہوگا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ تیمم نہیں ہوگا. بھائی یہ جلاؤ تو جل جائے گا, یہ راکھ بنے گا, یہ اس کے بعد نرم ہو جائے گا, پھر تیمم کیوں نہیں ہوگا؟ تو یوم غفل مدینہ منایا نہیں, آپ کے ہلکا نگران شاید فیل ہو گئے سارے, تربیت ہی نہیں ہو سکی آپ کی. کل رات مدنی مذاکرے میں کون کون تھا؟
اب میں یہ پوچھوں کون کون نہیں تھا؟ یہ شور کرنے والے شاید کل رات مدنی مذاکرے میں نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو لکھتے نہیں ہوں گے، توجہ نہیں ہوگی، پڑھتے نہیں ہوں گے، آتے ہوں گے تو سو جاتے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ صلو علی الحبیب۔ اب کون بتائے گا کہ اس سے تیمم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی وجہ، اور وہ چاند رات کو 30 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کرے گا؟ جامعہ گئے آپ؟ اب وہ تو پتا ہوگا یار۔ یہ کارڈلیس کا ہے بھائی، کارڈلیس روز ہوتا ہے بھائی جی۔ پہلے ہم 30 دن والوں سے بات کر لیں، پھر ہم نیچے آئیں نا، جب گاہک زیادہ ہوں تو پھر ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، چاند رات 30 دن قافلے میں سفر کرنے والا کون سا عاشق رسول ہے جو یہ بتائے اس کا فرق؟ 30 دن چاند رات، 30 دن چاند رات، اور 30 دن والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتا ہو مسئلہ؟ نہیں، 30 دن کے علاوہ والی اشارہ نہ کرے نا بھائی۔ کوئی 30 دن والا یہ بات بیان کرنے والا چاہ رہا ہو، آپ چاہ رہے ہیں آپ 30 دن چاند رات کو سفر کریں گے، ماشاءاللہ، تھوڑی جگہ دیجیے گا مجھے، تھوڑی سی جگہ۔ آپ کا نام؟ عقیل احمد۔ عقیل احمد بھائی، کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ اورنگی ٹاؤن 14 نمبر۔ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی سے آپ تشریف لائے، 30 دن اعتکاف میں آئے ہیں آپ؟ انشاءاللہ۔ ابھی 30 دن اعتکاف میں نہیں ہے؟ نہیں آئے ہیں، ماشاءاللہ، آپ 30 دن اعتکاف کے لیے باب المدینہ سے تشریف لائے ہیں جی جی، اور چاند رات کو آپ 30 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ 30 دن اعتکاف کے لیے بھی آئے ہیں اور 30 دن آپ سفر کریں گے چاند رات مدنی قافلے میں۔ یہ بتائیے کہ اس سٹائل سے تیمم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تیمم ہوگا بھی اور نہیں بھی ہوگا۔ اچھا، ہوگا کیوں اور نہیں بھی ہوگا کیوں؟ اس لیے، اور جس سے تیمم کیا تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے تیمم کیا یا نہیں کیا، کیونکہ ہوگا بھی اور نہیں بھی ہوگا؟ دیکھیں، ہوگا اس لیے نہیں کہ اس پہ ٹائل پہ جو ہے نا گلیس چڑھا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹائل رف نہیں ہے، ٹھیک، اور ہوگا اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے بلاک بھی ہے، کیونکہ یہ دیوار بھی ہے اور زمین سے یہ ٹچ بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اصل دیکھیں نا، آپ نے خود بیان کر دیا، جب آگے جس چیز پر آپ کا ہاتھ لگ رہا ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتے جی، تو آپ کا ہاتھ اگر مثال کے طور پہ میرا ہاتھ چھت کے کسی پلاسٹک پر لگے جی، تو چھت کے نیچے بھی زمین ہے، اس کے نیچے بھی زمین ہے، اس کے نیچے بھی زمین ہے، پھر تو میں اپنے سر پر بھی ہاتھ رکھوں گا تو بولوں گا میرے پیر کے نیچے زمین ہے، زمین ہے، تو پھر تو نہیں ہو پائے گا نا، میرا ہاتھ تو کپڑے پہ لگ رہا ہے۔ تو آپ کا ہاتھ جہاں لگ رہا ہے وہ چیز تیمم کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہذا اس سٹائل سے تیمم نہیں ہوگا۔ جواب درست ہے، آپ کو تحفہ دیا جائے گا۔ تحفوں والی چیزیں ہی ہٹا دیا یار آپ لوگوں نے۔ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ والدین کے نافرمانوں کا انجام، 12 رمضان المبارک 1430 ہجری کو ہونے والی یہ وی سی ڈی آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ یہ وی سی ڈی تحفے میں مدنی مذاکرے کی دی جا رہی ہے۔ کارڈلیس مائک لے لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بات بیان کریں، کیا اس سے آپ کا تیمم ہو جائے گا؟ کلوز کریں، دکھائیں۔ ہاں، یہ حصہ جو ہے، کیا اس سے تیمم ہو جائے گا؟ کون جواب دے گا جو چاند رات 30 دن سفر بھی کر رہا ہو؟ جو چاند رات 30 دن سفر بھی کر رہا ہو، کون جواب دے گا؟ جی، ہے کوئی 30 دن والا جو جواب دے؟ 30 دن آپ چاند رات کو سفر کریں گے اور جواب بھی دیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ 3 دن والے ہاتھ کھڑا کرتے رہیں گے تو نظام نہیں چلے گا، یا بولے سوالات نہیں کیے جائیں آپ سے جب بولیں گے 3 دن کا تو آپ 3 دن کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ بھائی 30 دن کے بعد جو 3 دن سفر کرے گا وہ والے 3 دن والے کو بھی موقع دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جو سوال کیا جائے اس کے مطابق ہاتھ کھڑا کریں گے، اس کی ترکیب بنا لی جائے گی۔ چاند رات سے 30 دن سفر کرنے والے اسلام بھائی، اور وہ یہ یاد رکھیں
کہ جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے سفر بھی نہیں کریں گے, الٹا گناہ بھی ملے گا. عید کے بعد 30 دن تاریخ بتا دیں, شروع کب ہوگا؟ عید کے 4 دن بعد 30 دن سفر کریں گے. ٹھیک ہے, آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر اس کے اوپر آواز نہیں آ رہی ان کے بھائی کارڈلیس مائک کی. مدینہ, اگر اس پتھر کے اوپر اگر پرنٹ پتھر وغیرہ, اگر نہیں ہے, بس آپ کو ہاتھ دکھایا ہے, یہ جگہ ہے, آپ دیکھیے, بتائیے اس سے تیمم ہوگا یا نہیں, ہاں مجھے یا نہ. قریب آنے کی اجازت ہے, میں قریب آ کر دیکھ لوں. اگر ارے بھائی ان کو کیمرے سے قریب دکھاؤ نا یار, کتنا قریب دیکھنا ہے یار. مدنی چینل والے ناظرین کو یہاں بلا کر پوچھیں گے ہم یار سوال. جلدی جلدی بھائی, قریب اور قریب, تھوڑا کلوز زوم ان کر دو یار. کوئی بات نہیں, یہ دیکھیے, یہ آپ کے سامنے ایک دیوار آ گئی ہے, اس پر تیمم ہو جائے گا. اس پہ تیمم ہو جائے گا. جواب درست ہے. ان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مدنی مذاکرہ کی وی سی ڈی, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی تذکرہ علماء اہل سنت تحفے میں دی جا رہی ہے. صلو علی الحبیب. ابھی تو تیمم شروع ہی نہیں ہوا. اچھا یہ لکڑی ہے, اس سے آپ بتائیے تیمم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھ گئے یار, کر گائے کو کر رہا. یہ بچی نہیں, جل کے جب جل جائے گی بچی کچھ نہیں تو ہوگا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ابھی آپ سے پوچھیں گے وہ والی صورتیں بھی. علم کا ضبط کرنا بھی ایک علم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ آئے تیمم کی طرف. سب سے پہلے آپ نے 2 چیزیں ابھی سیکھی ہیں صرف. تیمم کس صورت میں کرنا ہے اور کس چیز سے کرنا ہے. اب تیسری چیز ہے تیمم کیسے کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے ہم یہ تیمم کا طریقہ پورا بیان نہ کر پائیں, تو آج پھر ہم مدنی مذاکرہ سنیں گے. جب اگر صورت بنی ابھی فوراً, تو انشاءاللہ عز و جل تیمم کیسے کرنا ہے یہ کل سیکھ لیں گے. صلو علی الحبیب. سن لیجئے, تیمم کی نیت کیجئے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تیمم کے پہلے ہم فرائض سن لیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمیں ذہن نشین ہو جائیں. سنتیں بھی ہیں, موقع ملا تو وہ بھی سن لیتے ہیں, پھر ہم عملی طریقے کی طرف آتے ہیں. تیمم کا بیان. تیمم کے فرائض. تیمم میں 3 فرض ہیں. نمبر 1 نیت کرنا, نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا, نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ پہلا دوسرا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا, دوسرا تیسرا. آئیے مدنی مذاکرے میں شامل ہو جاتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ.